اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. My dear viewers, listeners and students, I say you welcome and assalamu alaikum in the series of my lectures. Our today's topic has been taken from the subject of the history of South Asia, and the today's empire is the Kushan Empire. So let's see the introduction of the Kushan Empire. Kushan dynasty, Kushans also spelled as Kusana. Kushan Empire یا کشن خاندان کو کوسانا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. The commencement of the Kushan Empire was 375 CE. ان کا آغاز 375 کامن ایرا یا صدی عیسوی سے ہوا. It was ruling line descended from the Yuzihi people that ruled over the most of the northern India. یہ یوزیہی خاندان کے ہی پیچھے آنے والے لوگ تھے. یوزیہی خاندان کے ہی باقیات تھے, انہی کے ہی چھوٹے تھے. اور یوزیہی خاندان وہ تھا جس نے کہ ایک عرصہ تک ناردرن انڈیا پر حکومت کی تھی. اور اس وقت کے ناردرن انڈین سب کانٹیننٹ میں جو علاقے شامل تھے ان میں افغانستان اینڈ پارٹس آف دا سینٹرل ایشیا شامل تھے. ڈیورنگ دا فرسٹ 3 centuries آف دا کامن ایرا, اور یہ صدی عیسوی کی ابتدائی 3 صدیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. The Yuzihi conquered Bactria in the 2nd century BCE and divided the country into 5 chiefdoms. یوزیہی جو کہ کوشنز کے یا کوسانا کے پریڈیسیسرز تھے, ان کے بڑے تھے, نے بیکٹیرینز کو دوسری صدی میں شکست دے کر بر صغیر پر یا اس ملک پر قبضہ کیا اور پھر ملک کو 5 ریاستوں میں, بڑی ریاستوں میں تقسیم کر دیا. ون آف وچ واز دیٹ آف دی کوشنز, اور ان میں سے ایک کوشنز تھے جس کو گفشانگز بھی کہتے ہیں. 100 years later the Kushans chief Kujula Cadaphyses, چونکہ ان کے ساتھ کچھ چائنیز ٹرمینالوجیز بھی منسلک ہیں, اس لیے اس کو, ان کے ناموں کو اور ان کے علاقوں میں چائنیز ٹرمینالوجیز بھی یوز ہو رہی ہیں. کوئی جنکو secured the political unification of the Yuzihi kingdom under himself. ان کا جو بادشاہ کجولا تھا, جس کو کہ کوئی جنکو بھی کہتے ہیں, اس نے پھر ریاست کی باغ دوڑ کو سنبھالا. کچھ بات کرتے ہیں جو مین کی پوائنٹس ہیں کوشن امپائر کے حوالے سے ان کے اوپر. دی یوزیہی انویڈڈ دی گریکو بیکٹیرین کنگڈم اراؤنڈ 135 BCE. 135 صدی ہجری میں یوزیہی نے گریکو بیکٹیرینز کو شکست دے کر یہ ریاست حاصل کی تھی. ڈسپلیسنگ دی گریک ڈائنیسٹیز, اور اس طریقے سے جو گریک خاندان تھے وہ ختم ہو گئے تھے, یونانی خاندان ختم ہو گئے تھے. دی کوشنز a Yuzihi branch spread south into the region traditionally known as گندھارا, اور انہی کوشنز کی ایک برانچ جسے یوزیہی خاندان سے ہی منسلک سمجھا جاتا ہے, جنوبی حصوں تک ہندوستان کے پہنچ گئی
اور ان کو تاریخ میں گندھارا کے نام سے، گندھارا تہذیب، گندھارا آرٹ، گندھارا کلچر کے نام سے، گندھارا پیپل کے نام سے جانا گیا اور جانا جاتا ہے. دین ایکسپینڈیڈ اکراس دی ناردرن پارٹس آف دی انڈین سب کانٹیننٹ. اور جو وقت گزرتا گیا ان کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور جنوب سے یہ شمال تک پہنچ گئے ہندوستانی بر صغیر کے. Around 152 BCE, the Emperor Kanishka sent his armies north to capture the territories in present days Western China to south the modern central India. اور 152 صدی عیسوی میں کنشکا بادشاہ نے اپنی فوجیں بھیجیں تاکہ وہ شمالی اور مغربی علاقوں کو بھی فتح کر سکیں، جن میں موجودہ دور کا چائنا کا علاقہ اور وسطی ہندوستان کے علاقے شامل ہیں. A direct road from the Kushan Empire and the China made, as well as the security offered by the Kushan Empire, facilitated trade with the Roman empires, Sassanid, Persia, Aksumite Empire and Han China. اور جب یہ علاقے فتح کر لیے تو پھر ایک براہ راست سڑک بھی بنایا گیا، راستے میں سیکیورٹی بھی فراہم کی گئی کشن امپائر کی طرف سے تاکہ ان علاقوں سے گزر کے جانے والے تاجروں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور مندرجہ ذیل میں بیان شدہ ممالک سے تجارت ہو سکے. بات کرتے ہیں کشن امپائر کے ریلیجن کے حوالے سے. دی کشن ور انفلوئنسڈ بائی دی ہیلینسٹک کنگڈمز. چونکہ میں نے کہا کہ کشن ایک ذیلی شاخ تھی یوزیہی کی، اور یوزیہی نے شکست دی تھی گریکو بیکٹیرینز کو جو کہ قدیم یونانی لوگ تھے. تو لہٰذا جب کبھی بھی دو تہذیبیں ملتی ہیں تو وہ ضرور نئی آنے والی تہذیب پرانی تہذیب کے اثرات اٹھاتی ہے. یہاں پر بھی یہی ہوا کہ یہ قدیم یونانی تہذیب سے متاثر تھے، سو انہوں نے maintained a wide variety of the faith including the Zoroastrianism, Buddhism and Hinduism. قدیم یونانیوں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کا جو زرتشتی مذہب تھا اس کے عقائد کو بھی اٹھا لیا، اور ہندوستان میں آنے کی وجہ سے بدھ اور ہندوازم کے جو عقائد تھے ان کو بھی ساتھ چلانے لگے. تو یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کشنز کے ہاں ایک ویرائٹی آف ریلیجنز پریویلنگ تھی، بہت سارے مذاہب چل رہے تھے. کشنز آر بلیوڈ ٹو ہیو بین predominantly practitioners of Zoroastrianism، مگر کشنز کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پہلے سے ہی یہ زرتشتی مذہب کے ماننے والے اور اس کے پیروکار تھے. ون آف دا ورلڈز اولڈسٹ monotheistic religion founded by the prophet Zoroaster in the ancient Iran approximately 3500 years ago. 3500 سال پرانا مذہب ہے جس کو کہ پروفٹ زوراسٹر یا زرتشت کے حوالے سے منسوب کیا جاتا ہے. تو خیال یہی کیا جاتا ہے کہ کشنز کا اپنا مذہب بھی یہ تھا، گریکو بیکٹیرینز کا بھی یہی تھا، وہ اس کو لے کے آئے، مینٹین بھی کیا، لیکن ہندوستان میں رہتے ہوئے بدھزم اور ہندوازم سے بھی متاثر تھے. پرومیننٹ رولرز جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک ڈائناسٹی میں کوئی نہ کوئی پرومیننٹ رولر ہوتا ہے، ایک یا ایک سے زیادہ. تو اسی طرح کشنز میں بھی چند ایک پرومیننٹ رولرز تھے جو کہ آپ یہاں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، جن میں ایک ویمکادفیسس تھے، کنشکا تھے اور ہویشک تھے.
کنشکا کے دور میں اور اس سے آنے والے ایمپررز میں ہویشک وغیرہ نے فتوحات کی سلسلہ کو جاری رکھا اور ان کی یوں ایکسپینشنز بڑھتی گئیں. انہوں نے فردر ٹیریٹریز کو کیپچر کرنا جاری رکھا. ایز دے ریسٹڈ ٹیریٹریز فرام دی سنتھینین ٹرائبس, the Kushans expanded south into the region traditionally known as Gandhara. سکنتھینین ٹرائبس کو شکست دینے کے بعد کشنز نے گندھارا کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا, اور یہاں پر پھر انہوں نے ایسی حکومت بنائی کہ چونکہ بہت بڑا علاقہ تھا اس لیے انہوں نے اس کو دو علیحدہ علیحدہ جو پولیٹیکل سینٹرز تھے, کیپٹلز تھے, ان سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی, جن میں ایک کیپیسا تھا اور دوسرا پشکلاوتی تھا. کیپیسا آج کے دور میں جو موجودہ کابل ہے کے علاقوں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے, اور پشکلاوتی پاکستان کے شمال مغربی سرحدی صوبے کا جو سینٹر ہے, کیپٹل ہے, پشاور, اس کا پرانا نام تھا. اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پشاور اور کابل کو انہوں نے اپنا مرکز بنایا تھا گندھارا تہذیب کی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے. During the first and earlier second century, پہلی صدی اور دوسری صدی کی ابتدا میں, the Kushans expanded across the northern parts of the Indian subcontinent. پھر کشنز ہندوستان کے جنوب تک چلے گئے, مطلب یہ فتوحات کا اور ایکسپینشنز کا اور کیپچرنگ کا سلسلہ جاری رہا. ڈپلومیسی اینڈ ٹریڈ, چونکہ اچھے خاصے پولیٹیکلی ویل مینج لوگ تھے یہ, اس لیے انہوں نے ٹریڈ کو, پالیٹکس کو, ڈپلومیسی کو اپنی کیپچرنگ آف لینڈ اور کانکرزم کے ساتھ ساتھ چلایا. ایٹ دا ہائٹ آف دی ڈائنیسٹی, the Kushans loosely ruled a territory that extended to Aral Sea. The Aral Sea was an endorheic lake lying between the Kazakhstan, Aktob and Kyzyloda region. In the north and Uzbekistan through the present days Uzbekistan. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کشنز نے ان علاقوں تک رسائی کر لی تھی جو کہ موجودہ قازقستان اور ازبکستان تک کے ممالک ہیں. افغانستان اینڈ پاکستان انٹو دی نارتھ انڈیا, وہ تو ہم پہلے ہی ذکر کر چکے کہ کیپیسا اور پشکلاوتی کو انہوں نے باقاعدہ سے اپنا سینٹر آف رول بنا رکھا تھا. تو جب اتنے علاقوں تک صدرن انڈیا سے بات شروع ہوتے ہوتے ناردرن انڈیا اور پھر قازقستان ازبکستان تک ان کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور یہ علاقے کیپچر کیے, اور آج بھی ہمیں ان علاقوں میں اس تہذیب کے ٹریسز ملتے ہیں. تو یہاں پر ڈیفینیٹلی پھر ڈپلومیٹک ریلیشنز کی بھی ضرورت پڑی ہوگی. تو اس کے بارے میں دے ہیڈ ڈپلومیٹک کانٹیکٹس ود دی رومن امپائر, سسنیٹ پرشیا, ایکسومیٹ امپائر اینڈ ہین چائنا. تو انہوں نے اپنے آس پاس کے جتنے بھی بڑے بڑے امپائرز تھے, جس میں روم تھا, ایران تھا, ایکسومیٹ تھا اور چائنا کے علاقے تھے, سے اپنے سفارتی تعلقات کو قائم رکھا اور انہی سفارتی تعلقات کی بنیاد پر اپنی تجارت بھی جاری رکھی. دی کشن امپائر لنکڈ دی سی گوئنگ ٹریڈ آف دی انڈین اوشن ود دی کامرس آف دی سلک روڈ.
بحر ہند سے بھی تجارت جاری رکھی، جبکہ سلک روڈ شاہراہ ریشم کے ذریعے چائنا کے علاقوں سے بھی تجارت جاری رکھی وایا دا انڈس ویلی، اور یہ سندھ اور بلوچستان کے علاقوں سے بھی گزرتے رہے تھے. تو گویا وسط ہندوستان سے لے کر چائنا، ایران، روم، افغانستان، ازبکستان تک کے علاقوں میں کوشنز نے سمندری اور بری راستوں کو استعمال کرتے ہوئے سفارتی تعلقات رکھنے کے ساتھ ساتھ تجارت کو بھی خوب ترقی دی. while providing security that encouraged travel across the Khunjarab Pass, and Kushans facilitated the spread of the Mahayana Buddhism to China. راستے میں یہ مسافروں کو، ٹریولرز کو اور ٹریڈرز کو، مرچنڈائز کو حفاظت بھی فراہم کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ کشن امپائر سے کافی متاثر بھی تھے، خوش بھی تھے اور ان کو پسند کرتے تھے. خنجراب پاس کے راستے سے گلگت کے موجودہ علاقوں سے ہوتے ہوئے چائنا سے بھی ٹریڈ جاری رکھی اور مہایانہ بدھزم کو بھی چائنا میں اس طرح بطور مذہب پروموٹ کیا. کلچر. The textual record we have of the Kushan Empire history comes from the inscriptions and accounts in other languages, particularly Chinese. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ان کے ناموں میں بھی چائنیز فریزز نظر آتی ہیں، اور کشن جو ٹیکسچر ہے، کشن جو کلچر ہے، اس میں کنداکاری کھود کر یا گود کر لکھنے کے طرز کو بہت زیادہ فالو کیا گیا تھا، اور یہ لکھائیاں مختلف زبانوں میں ہیں جن میں کہ چائنیز زبان سر فہرست ہے. Yet the Kushans also adopted aspects of the Buddhist culture. اس کے ساتھ ساتھ کشنز نے گندھارا اور بدھ کلچر کو بھی کافی زیادہ اڈاپٹ، گندھارا تو ان کی اپنی ہی ایک تہذیب تھی، بدھ کلچر کو بھی کافی اڈاپٹ کیا. کشنز کا ایک سبسٹینٹیو کلچرل آرٹ کا مٹیریل آپ کو پشاور کے میوزیم میں، عجائب گھر میں بھی کافی زیادہ دیکھنے کو مل جائے گا. کیا وجہ تھی کہ اتنی امپورٹنٹ اور اتنی پاورفل ڈائنیسٹی ڈکلائن کا شکار ہوئی؟ اس پہ بات کرتے ہیں. کشن کنٹرول fragmented into semi-independent kingdoms as Sasanian attacks from the west and Guptas attacked from the east, collapsing the Kushan Empire around 375 CE. کشنز کا کنٹرول اس وقت ٹوٹا جبکہ ان کی ریاستیں نیم آزاد ہونے لگیں. کیسے نیم آزاد ہوئیں؟ کہ سسیلینز نے ان کو مغرب کی طرف سے فتح کیا اور گپتاز نے مشرق کی طرف سے، اور اس طرح یہ امپائر ٹوٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. آفٹر دی ڈیتھ آف ایمپرر وسودھوا I in 225, the Kushan Empire split into two, western and eastern halves. وسودھوا کی موت کے بعد یہ امپائر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. The western Kushan in Afghanistan were soon conquered by the Persian Sassanid Empire. افغانستان والا جو حصہ تھا چونکہ وہ ایران کے قریب تھا، لہذا یہ پشاور، افغانستان، ازبکستان، قازقستان کے علاقوں کو جلد ہی سسیلینز نے ایران کے طرف سے حملہ کر کے فتح کر لیا اور وہ اس کا ایک حصہ بن گیا. In 248 the Eastern Kushan Kingdom was based in Punjab. Around 270 their territories become independent under the local dynasties were subjugated by the Guptas. 248 تک کشنز کا
جو رول تھا وہ صرف اور صرف پنجاب کے علاقوں میں باقی رہ گیا، کیونکہ یہاں سے تو سسیلینز نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا تھا، اور 270 تک یہ علاقے بھی آزاد ہو گئے، اور یوں گپتا ایمپائر نے اپنا سینٹر آف رول قائم کر لیا۔ یہ کچھ کلچرل آرٹ کے پیسز ہیں جو کہ گپتا امپائر سے اور کشن امپائر سے، گندھارا سے منسوب کیے جاتے ہیں، اور اس قسم کے پیسز پشاور کے میوزیم میں بھی رکھے گئے ہیں۔ یہ آپ وہاں پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، کچھ ڈیٹیل ان کی انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے۔ اگر کسی پارٹ کی سمجھ نہ آئی ہو تو وہ آپ کمنٹ کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں، اور لیکچر کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجیے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو، اور جو ساتھی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن پریس رکھیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ٹائملی ریسیو ہوتی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو ٹائم ٹو ٹائم ریویو بھی کرتے رہا کریں، کیونکہ اس چینل کے اوپر بہت سارا لیگل مٹیریل، ہسٹوریکل مٹیریل، اور اکنامکس کے حوالے سے، اردو کے حوالے سے، غرض یہ کہ بہت سارے سبجیکٹس کے حوالے سے اس چینل کے اوپر مٹیریل موجود بھی ہے، اور انشاءاللہ فیوچر میں آ بھی رہا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اسی جیسے کسی دوسرے انفارمیٹیو لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔